بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ازدواج محبت ریٹن بائی سجاد حیدر یلدرم۔ دوستو، یہ مشہور زمانہ کہانی ازدواج محبت کا دوسرا حصہ ہے۔ اس کے ٹوٹل 3 حصے ہیں۔ پہلا حصے کا لنک ڈسکرپشن میں شیئر کر دیا جائے گا۔ بھئی اصل یہ ہے کہ یہ سرگزشت ایسی نہیں، نعیم کی آواز یہاں رقت بھری تھی کہ میں ٹھنڈے دل سے بیان کر سکوں۔ مجھے معاف کرنا اگر کہیں وارفتگی کی حالت طاری ہو جائے۔ تمہیں یاد ہوگا کہ جب تم کالج میں پڑھا کرتے تھے تو میں ہمیشہ ولایت جانے کی تمنا ظاہر کیا کرتا تھا۔ جب تم کالج چھوڑ کے چلے گئے، اس کے کچھ دنوں بعد والد مرحوم مجھے ولایت بھیجنے پر راضی ہو گئے۔ حیدرآباد میں تو نوکر تھے ہی، وہاں کوشش کر کے ریاست کی طرف سے مجھے بھجوایا۔ 5 برس کی محنت شاقہ کے بعد بفضل خدا میں MD ہو کر واپس آ گیا اور ریاست میں سول سرجن مقرر کیا گیا۔ اس کے 1 سال بعد ہی والد ماجد کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا۔ والد مرحوم کی تمنا یہ تھی کہ میری شادی ان کی زندگی ہی میں ہو جاتی، مگر ہائے ایسے باپ کسے نصیب ہوتے ہیں۔ انہوں نے کبھی مجھ پر خبر نہیں کیا اور اس کو میری مرضی پر چھوڑ دیا۔ شادی کے بارے میں میرے خیالات اس وقت کچھ اور ہی تھے اور میں ان پر ہنستا تھا جو خواہ مخواہ شادی کر کے مصیبت میں پڑتے تھے اور اپنی آزادی سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ میں کہتا تھا کہ اس سے بڑھ کر بھی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی کہ جان بوجھ کر انسان اپنے پاؤں میں بیڑیاں ڈال لے۔ کیا معلوم تھا کہ تھوڑے دنوں بعد لوگ مجھ پر ہنسیں گے۔ جو شفا خانے میرے زیر نگرانی تھے، ان میں سے 3-4 زنانے شفا خانے بھی تھے، اور یہ نہایت حیرت انگیز بات تھی کہ ان میں ایک ڈاکٹرنی مسلمان تھی، لاہور میں تعلیم پائی تھی اور حیدرآباد مقرر ہو کر آئی تھی۔ چونکہ یہ بالکل ایک نئی بات تھی، اس لیے حیدرآباد میں مسلمان لیڈی ڈاکٹر کا شہرہ تھا۔ ہندوستانیوں کی بدگمانی آپ جانیں، یہ کسی کے حق میں کلمہ خیر تھوڑا ہی کہیں گے۔ کسی کو اس کی پاک دامنی میں شبہ تھا۔ کوئی کہتا تھا جانے کس رذیل قوم کی ہے، غرض کے جتنے منہ اتنی ہی باتیں تھیں، لیکن اس کا حسن سب کو خیرہ کیے ہوئے تھا، کیونکہ وہ پردہ بالکل نہیں کرتی تھی۔ مجھ کو اپنے عہدے کی حیثیت سے اکثر ملنے کا اتفاق ہوتا تھا، مگر اس رکھ رکھاؤ کی عورت میں نے کبھی نہیں دیکھی، چاہے اس مزاج کی سنجیدگی کہیے یا غرور حسن خیال کیجیے، کچھ ہو۔ نتیجہ یہ تھا کہ کسی کی مجال نہ تھی کہ آنکھ بھر کر دیکھ سکے۔ کام اتنا عمدہ کہ کل ریاست کے زنانہ شفا خانوں میں اس کا شفا خانہ اول رہتا تھا۔ میرا یہ حال تھا کہ اگر کوئی کہیں اس کی ذرا سی بھی برائی کرتا تو مجھے تاب نہ رہتی تھی۔ میں کہتا تھا کہ یہ پہلی مثال ہے کہ ایک مسلمان عورت نے ڈاکٹری امتحان پاس کیا، اور وہ پہلی مثال بھی اتنی عمدہ ہے، پھر بھی اس سے برا کہا جاتا ہے۔ غرض کہ میں لوگوں سے اس کی حمایت میں لڑا کرتا تھا۔ تھوڑے دنوں بعد مجھے معلوم ہوا کہ مجھے محض اس سے محبت ہی نہیں، عشق ہے، کیونکہ روز بروز اس کا خیال میرے دل میں گھر کرتا جاتا تھا۔ اس خیال کو جتنے میں ہٹانا چاہا، اتنے ہی زیادہ زور سے وہ دل میں متمکن ہو گیا۔ میں اپنے دل سے کہتا تھا دنیا کیا کہے گی، عزیز و اقارب کیا کہیں گے۔ دل کہتا تھا کہ عشق میں ان باتوں کا کیا خیال، کیا یہ کافی نہیں کہ وہ شریف ہے، نیک ہے، لاکھوں میں انتخاب ہے۔ جب خدا اور رسول نہیں روکتے تو اور روکنے والا کون ہے؟ میں اپنے خیالات مستغرق رہتا تھا اور کوئی تصفیہ نہیں کر سکتا تھا کہ مجھے معلوم نہیں کس طرح، کس بے خودی کی حالت میں ایک دن اس سے یہ کہہ گیا کہ آپ کی شادی ہو گئی ہے، اور اگر نہیں تو کیا آپ کی زوجیت کی عزت مجھے حاصل ہو سکتی ہے؟ اس فکرے کا اثر اس پر کیسا ہوا ہے! چہرہ یکامک تمتما اٹھا، آنکھیں جو حسیات روح کی بے زبان ترجمان ہیں پر غضب ہو گئیں، اور نہایت غصے بھری آواز سے اس نے جواب دیا، جناب میں نہیں جانتی آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ میرے افسر ہیں، مجھے آپ سے اس قسم کی باتوں کی امید نہ تھی۔ بجائے اس کے میں اس جواب سے اپنے ہوش میں آتا، نامعلوم وہ کیا بات تھی کہ جس نے مجھے اور بے خود کر دیا، اور بے تاب ہو کر نہایت عاجزی سے التجا کرنے لگا۔ اس دن مجھے یقین ہوا کہ عشق اول در دل معشوق پیدا میں شود، اگر نہ سوزد شمع کے پروانہ شیدہ میں شود۔ بھائی کسی فارسی زبان کا شعر لگ رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آئی۔ جب میں اپنی جنون آمیز گفتگو ختم کر چکا تو مجھے یقین تھا کہ شاید اس وقت عتاب کی انتہا نہ رہے گی، لیکن میرے نصیب کہ اس نے نہایت آہستگی سے کہا،
خود آپ خیال کیجئے کہ میں ایک معمولی درجے کی عورت ہوں، آپ اللہ رکھے اتنے بڑے عہدے پر ہیں، کہاں میں کہاں آپ۔ مجھے یقین ہے کہ جب آپ اپنی کوٹھی پر جائیں گے تو آپ کہیں گے کہ لا حول ولا قوت، مجھ سے بھی کیا بے خودگی ہوئی ہے، ایک ادنا عورت سے کیا کیا باتیں کہی ہیں، اس لیے مجھے میرے حال پر رہنے دیجیے۔ یہ جواب شاید تمہارے نزدیک مایوسی دلانے والا ہو، مگر مجھ پر تو اس نے الٹا اثر کیا۔ میں گھر گیا تو ان خیالات میں کمی کیسی، الٹا میں کسی کام کے قابل نہ رہا۔ اٹھتے بیٹھتے یہی دھن تھی کہ وہ کسی طرح میری التجا کو قبول کرے، میری حالت کی ضرورت ہو یا نہ ہو، اس کے شفا خانے کا معائنہ ضرور کرتا اور کسی نہ کسی طرح عرض حال کرتا۔ کچھ عرصے بعد میں نے دیکھا کہ رفتہ رفتہ اس کی پہلی بھڑک میں بھی کمی ہوتی گئی، اور قصے کو طول کیا دوں، ایک دن وہ آیا کہ میں اور وہ دولہا اور دلہن ہو گئے، لیکن میری اور قمر النساء کی شادی کوئی معمولی بات نہ تھی۔ حیدرآباد بھر میں اس کا چرچا ہوا۔ اگرچہ ہم نے سادہ طور پر شادی کی تھی، مگر اپنی اپنی قسمت ہے، کوئی ہزاروں روپیہ خرچ کرتا ہے اور دھوم دھڑکے سے بہار اچاتا ہے، تاہم شہرت اس کی اشرا بھی نہیں ہوتی۔ جو ہماری غریبی کی شادی ہوئی، مگر جو سنا تھا کانوں پر ہاتھ دہرتا تھا، ہم پر لہن تان کرتا تھا، ہم عیش سے زندگی بسر کرتے تھے، کیا خبر تھی کہ ہم پر یوں ظلم ہوگا۔ ڈرتا ہوں آسمان سے بجلی نہ گر پڑے، صیاد کی نگاہ سوئے آشیاں نہیں۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ دوسرا حصہ بہت پسند آیا ہوگا۔ اس کا بس تیسرا اور آخری چھوٹا سا حصہ رہ گیا ہے، وہ بھی آپ کو یقیناً ضرور پسند آئے گا۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آپ کی محبت کا شکریہ۔ اللہ ہم سب کو آسانیاں اور خیر بانٹنے والوں میں سے شامل کرے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔